اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہود کی ہم یہ 77 آیت پڑھنے لگے ہیں آج۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ تو جب وہ پیچھے آپ دیکھ رہے تھے نا کہ آئے تھے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہیں خوشخبری دی، اور ادھر ان کے لوط علیہ السلام کے پاس آئے ان کی قوم کے، یعنی کہ وہ جو غلط کام کرتے تھے ان کی اوپر عذاب لانے کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، تو جب ہمارے فرشتے، رسولنا یہ رسول یعنی بھیجے ہوا، رسول کا مطلب وہ ایک جو کانسیپٹ ہے دماغوں میں کہ صرف وہ ایک آدمی ہوتا ہے، بندہ بشر ہوتا ہے، اور وہ رسول جو یعنی نبی یا رسول یا پیغمبر جسے کہتے ہیں، تو وہ صرف وہی نہیں ہوتا۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھیجا ہوا، تو وہ اس وقت فرشتوں کو ہم کہیں گے۔ تو جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو سیہ بہم، تو وہ ان سے بڑے تنگ نے، وذاکا بہم، سیہ بہم، انہوں نے بڑا برا سمجھا کہ بھئی یہ اب کیا کرنے آئے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں انہوں نے برا کیوں سمجھا تھا۔ وذاکا بہم ذرن، اور دل میں بڑے زیادہ تنگ ہوئے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ فرشتے آئے تو بندہ تو خوش ہوگا، اور وہ اگر رسول ہوگا یا پیغمبر ہوگا اور نبی ہوگا تو وہ تو خوش ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو فرشتے آئے ہیں میرے پاس، تو کوئی اچھی، لیکن وہ ان کا دل بھی تنگ ہوا اور انہوں نے بہت برا سمجھا۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور انہوں نے کہا آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، آج تو کوئی بہت بڑی مصیبت میرے پہ ٹوٹنے والی ہے۔ تو وہ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، دیور ہوموسیکشولز، سمپل سے لفظوں میں بتا دیتی ہوں، اتنی کوئی ایسی بری بات نہیں، ساری دنیا، سب بچوں کو پتہ ہے، سب بڑوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا آج کل تماشا لگا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں لوط ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ سوچیں آپ کہ یہ غلاظت جو ہے، یہ انسانوں کے دماغوں کا جو خناس ہے، یہ کب سے ہے؟ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اتنا پرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کنٹمپریری تھے، لائک یہ کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے کے اندر آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیوں وہ تنگ دل ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے، فرشتے تھے، وہ تو ظاہر ہے بہت ہی خوبصورت ہوں گے، جیسے کہ سورہ یوسف میں اگر آپ آگے پڑھیں گے کہ جب انہوں نے عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہے یہ انسان تو نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یعنی اتنا کوئی نورانی چہرہ ہے یا بڑی خوبصورت ہیں، جس کو ہم نورانی چہرہ کہہ لیتے ہیں، یا بڑے خوبصورت۔ تو انہوں نے کہا کہ بیڑا غرق، یہ تو اتنی خوبصورت مہمان ہے کوئی میرے آ گئے، تو آج تو پھر میری قوم نے تو ان کو بخشنا نہیں ہے، تو یہ تو بڑا مشکل والا دن میرے لیے آ گیا، اس لیے انہوں نے تنگ دل ہوئے۔ ورنہ تو فرشتوں کو دیکھ کے نبی تو خوش ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان کی قوم کے لوگ، جو ان کا شک تھا، جو ان کا ڈر تھا، جو ان کا فکر تھا، وہ ہی پورا ہوا، اور ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ وہ اس سے پہلے برے برے کام کرتے تھے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہوتا۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی پہ استغفر اللہ اس قسم کی مروڑ کے باتیں کرتے ہیں نا، کہ وہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا۔ خدا کے بندو، لیٹ سے فار آرگومنٹ سیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا، تو یس آف کورس ہی کوڈ، اس میں کون سی اتنی برائی بتانے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا آدمیوں کے اوپر؟ سو واٹ؟ انہوں نے کہا یہ میری قوم کی فیمیلز ہیں۔ بناتی کا مطلب خالی اپنی بیٹیاں نہیں ہوتا، قوم کی بیٹیاں بھی اور بیٹیوں کی بیٹیاں بھی، اور آگے ان کی بھی پوری یہ نسلیں، یعنی کہ کے اندر یہ بناتی اور ابن کا جو لفظ ہے، ابن آدم کہتے ہیں اس کو بھی، اپنے آدمیوں کو سارے میلز ابن آدم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے کہ بھئی وہ ضرور آدم کی پشت سے ہی پیدا ہوا ہے تو اس لیے وہ نہیں۔ بناتی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو، یا اپنی ایون فار آرگومنٹ سے اپنی بیٹیوں کو بھی کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ جو نسل ہے، یعنی یہ جو سیکس ہے،
दिस इज हलाल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अतहर है, ये तुम्हारे लिए पाक है, ये तुम्हारे लिए बनाई गई है, ठीक है। तो फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह का कोई तकवा इख्तियार करो, वला तुखज़ून फी ज़ैफ़ी, और मेरे मेहमानों के बारे में तो एटलीस्ट मुझे जलील ना करो। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, कोई तुम्हारे अंदर इंसान का बच्चा नहीं है, जिसको हम अपने मुहावरे के मुताबिक कहेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कोई हिदायत, कोई रुश्द मिला हुआ हो, या कोई यानी कि इंसान का बच्चा हो। सीधी बात जो हम अपने मुहावरे के तौर पे कहेंगे समझने के लिए कि क्या तुम में कोई इंसान का बच्चा नहीं है, कोई रुश्द हिदायत वाला इंसान नहीं है तुम में। कालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक, उन्होंने कहा, कौम के लोगों ने कहा कि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी बेटियों के लिए हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें तुम्हारी यानी फीमेल सेक्स के अंदर वी डोंट हैव एनी अट्रैक्शन इन योर फीमेल सेक्स, ठीक है। यानी आपकी जितनी भी ये फीमेल सेक्स है, बेटियां हैं ये जो इनके अंदर, वह इन्नका तअलमु मा नुरीद, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम चाहते क्या है, हमारा इरादा क्या है। यानी ये जो तुम्हारे मेहमान आए हैं तो हमारा इरादा क्या है इनके साथ, ठीक है। काला लव अना ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, उन्होंने कहा काश मेरे अंदर तुम्हारे साथ मुकाबला करने की, इस चीज को रोकने की मेरे अंदर ताकत होती, या मैं किसी मजबूत से किले के अंदर पनाह ले सकता। मतलब कि मैं ये तो जो उनका डर था, शुरू की पहली आयत जो थी 77 जो आई थी, उसमें जो वो दिल उनका तंग हुआ और वो बड़ा उन्होंने बुरा दिल में जाना कि ये किधर से आ गए इतने अच्छे लोग, तो अब तो बेड़ा वरक, अब तो आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि काश मेरे पास ऐसी कोई कुव्वत, इनके मुकाबले की कोई कुव्वत होती, या मैं किसी फिर मजबूत किले में पनाह ले सकता कि मैं इनकी इस गलाजत से या अपने मेहमानों को इस गलाजत से बचा सकूं। कालू या लूतो इन्ना रसूल रब्बिका नहीं यसिलु इलैका फास्ते बिअहलिका बिकित'इन मिनल लैल, उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे इतने तंग हो रहे हैं और इतने मुश्किल में पड़ रहे हैं और बड़े खौफजदा हैं इस बात से, तो उन्होंने कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। अब समझ में आ गया रसूल तो ला यसिलु इलैका, वो तुम्हारे पास पहुंच नहीं सकेंगे, दे वुड नॉट अप्रोच यू, यानी कि तुम में वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, या एटलीस्ट मतलब हमारे तो बिल्कुल ही करीब नहीं है, तुम्हारे भी करीब नहीं आ सकेंगे। तो तुम ऐसे करो कि अपने अहल को लेके, अपने अहल को लेके रात का एक हिस्सा जब बचे तो उस वक़्त तुम अपने अहल को लेके निकल जाना यहाँ से। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्राअतक, और तुम में से पीछे मुड़ के कोई ना फिर देखे सिवाय इसके कि वो तुम्हारी बीवी सिवाय तुम्हारी बीवी के। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, उसको भी वही मुसीबत पहुंचेगी जो उनको पहुंचेगी, यानी जो तकलीफ या जो अजाब या जो उनको पहुंचेगा ना उस तुम्हारी कौम को, वही तुम्हारी बीवी को भी पहुंचेगा। देखें आपने पीछे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की वो सुनी थी ना मिसाल, ठीक है। मैंने वहां आपको क्लियर करने की कोशिश की थी कि अहलिहा का क्या मतलब, वो तुम्हारा रिश्तेदारी उसके साथ तुम्हारी कोई नहीं है, रिश्तेदारी तुम्हारी उनके साथ है जो तुम्हारे साथ कश्ती में सवार हो गए, यानी जिन्होंने अल्लाह की को भी मान लिया और अल्लाह की बातें भी मान रहे हैं ना, वो तुम्हारे अहल हो गए। ये नहीं है तुम्हारा अहल जो तुम्हारा खूनी रिश्ता है। यहाँ पे अब बीवी की बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी जो है ना वो पीछे रहने, वो यानी कि उस तक वो नहीं, यानी कि निजात पाने वालों में से होगी वो, बल्कि उसको भी वही मुसीबत पहुंचेगी जो उनको पहुंचेगी। इन्ना मौइदहुम सुब्ह, और इस ये जो वादा अल्लाह ताला का है, ये जो अजाब का वादा है, इसका वादा सुबह के टाइम पे होने का है, वकू पजीर होने का है। अलैसा सुबह बेकरीब, तो क्या सुबह कोई दूर है? कोई दूर नहीं। तुम रात का थोड़ा सा जब पहर बच जाएगा ना, उस वक्त अपने अहल, जो तुम्हारे अहल होंगे, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें मान रहे होंगे, एक्सेप्ट योर वाइफ, ठीक है, ये इनको सबको लेके निकल जाना। हाँ, और तुम पीछे मुड़ के ना देखना इल्लम रातक, ठीक है, ये
کہ تم پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کیا بات ہے؟ وہ جو آپ سٹوریز بچوں کو آپ کو ذرا جلدی یاد ہے، آپ لوگوں کے بھی زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی یہ ساری سٹوریز ہوتی تھی. وہ پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ پتھر کا ہو گیا فلانا، اس ٹائپ کی ہے تھی نا. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ پتھر کا ہو جانے والی بات نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم پیچھے مڑ کے نہ دیکھو کا مطلب یہ یہاں پہ کہ جو تم اپنی سویلائزیشن چھوڑ کے جا رہے ہو، جو تم اپنے محل نما گھر چھوڑ کے جا رہے ہو، جو تم اپنے، چلو کٹیا بھی گھر تو گھر ہوتا ہے نا، وہ بڑا پیارا ہوتا ہے انسان کو. اپنے رشتے دار چھوڑ کے جا رہے ہو، بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تو کیا مشکل بات ہے نا. تو کوئی تمہارے دل میں ایسا خیال آ جائے کہ ہائے کتنا اچھا تھا گھر اور وغیرہ اور وہ سارا کچھ، پیچھے مڑ کے دیکھو. یہ ہے پیچھے مڑ کے دیکھنے کا خیال کا مطلب کہ بھئی تم نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی پھر میرا پاسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ پاسٹ کو پھر آپ نے بری کر دینا ادھر ہی، اور آپ نے آگے چل پڑنا ہے. یہ جو عذاب آنے والا ہے نا، یہ جو مصیبت آنے والی ہے ان کے اوپر، وہ ان کے اوپر آئے گی. آپ نے اس ساری کو وہیں بری کر کے، وہیں دفن کر کے، ٹھیک ہے، آگے چل پڑنا ہے. آگے سمجھ، یہ اس کے اندر فلسفی ہے. لا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے پھر. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو پھر کیا ہوا اب، اور اس کا جو وعدہ ہے وہ صبح کے وقت، یہ یعنی یہ جو عذاب ہے یہ اپروچ کرے گا کس وقت؟ جب صبح ہو رہی ہوگی. تو صبح کون سی دور ہے؟ پر تم لوگ یہ کرنا ہے، تم نے لوط علیہ السلام، آپ نے اپنے جو اہل ہیں، آپ اب اہل کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، ایکسپٹ مطلب بیوی تو سب سے پہلا اہل ہوتی ہے نا، لیکن اس کو کہہ دیا کہ نہیں، وہ تمہارا اہل پیچھے سمجھا دیا ہوا کہ اہل وہ نہیں، تمہارے وہ اہل ہیں جو تمہارے وہ ہیں. لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام تو پہلے ان سے آ چکے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. تو ان کے ٹائم پہ ہی بتا دیا تھا یہ اصول کہ تمہارے اہل کون ہوں گے. وہ نہیں ہوں گے جو تمہارے بیوی بچے ہوں گے. اگر ان میں سے بھی کوئی تمہارا مان رہا ہے باتیں، یا تمہیں جو پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو دین آف کورس وہ بھی تمہارے اہل ہیں. بٹ اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ پھر تمہارے اہل میں شمار نہیں ہوں گے. وہ تمہارے اہل میں شمار ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہیں، جو اللہ کا راستہ اڈاپٹ کرنے میں تمہارے بھائی ہیں. یہ دین کا راستہ واقعی میں صحیح ہے بچوں. میں آئی نو کہ آپ کو یہ جو اس طرح کی ٹرمینالوجی ہے وہ تھوڑی سی آپ کو بگ کرتی ہے. آئی نو کہ دین کا راستہ، دین پہ چلو، وہ پتہ تو وہ بھائی دین ہے کیا شے ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے میں اگر ایسی کوئی ٹرمینالوجی یوز کر لیتی ہوں تو اس کو میں ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں ساتھ ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا جو پاتھ ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا پاتھ، جس کے اوپر چل کے آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچ جائیں گے. وہ ہوتا ہے دین کا مطلب. یہ نہیں یعنی استغفار جو عام بنایا ہوا ہے تو وہ پھر آپ لوگوں کو بند کرتا ہے وہ لفظ. آئی نو اب سمجھ میں آ گیا نا میں کون سا والا دین کہہ رہی ہوں، وہ اس کو سمجھ میں رکھیں. ٹھیک ہے، پھر یعنی اچھا، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. تو جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے انہیں اوپر کی چیزوں کو نیچے اور نیچے کی چیزوں کو اوپر کر دیا، نہیں الٹ کر دیا اس بستی کو ہم نے، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، من سجیل، جو کہ سجیل میں نے شاید پہلے بتایا تھا، نہیں تو میں ابھی کلیئر کرتی ہوں. من سجیل مندود، جو مندود کا مطلب لگاتار جو کنٹینیوسلی برس ہی رہے ہیں بارش کی طرح. اور سجیل جو ہے نا، یہ اصل میں کہتے ہیں لنگوسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجیل جو ہے وہ کوئی عربک کا پراپر عربک کا ورڈ شاید نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جیسے ہم بات کرتے ہوئے تھوڑی سی، اگر ہماری آڈینس میں پنجابی بولنے والے بھی لوگ ہیں، انگلش بولنے والے بھی لوگ ہیں، یہ جو ادھر والا گروپ ہے، بہرحال تو کوئی بری بات نہیں بیٹا، انگلش بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. جس چیز میں، جس لینگویج میں آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، کائنڈلی اسی میں آپ بڑھتے جائیں صحیح اس قرآن کی طرف.
انگریزی میں پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس بھی زبان میں آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کا بھی قصور نہیں. جو نرسری میں سے لے کے تو اے بی سی تو شروع ہو جاتی ہیں پوائنٹس، اور آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا طریقہ یہ یہاں پہ اب بتاؤں گا، اور وہ ساری دنیا کی زبان جو ہے وہ انگریزی سمجھنے والی بنی ہوئی، تو خیر کوئی اتنا بڑا حرج بھی نہیں ہے، بٹ چلو جتنی ہم سے کوشش ہو ہم کرتے رہیں. اچھا، انہوں کو سجیل جو ہے یہ بتا رہی تھی میں کہ سجیل اصل میں پرشین کا، اب کیونکہ سلمان فارسی پرشیا سے چلے، ان کو یہ پتا تھا کہ ایک سرزمین ہے وہاں پہ صحرا والی جس میں کہ کسی پیغمبر نے آنا ہے، ان کی کسی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، میں بھی ٹھیک ہے. زرتشت بھی تو مذہب تھا نا، ایران کا مذہب زرتشت تھا. تو پرشین وہ یہاں سے چلے اور چلتے چلتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے انہیں مان لیا، ٹھیک ہے، انہیں بھی مان لیا، اللہ کی باتیں بھی مان لی، مسلمان ہو گئے، یعنی کہ جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں مسلمان ہو گئے وہ، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہی نہیں مومن ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ الفاظ پرشین کے یا وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے حبشی زبان کے بھی یوز کیے ہوئے قرآن حکیم میں، اس لیے کہ تاکہ ان کو اپنائیت لگے. جیسے ہم بولتے بولتے کئی بار میں کوئی پنجابی کی بھی مثال بول دیتی ہوں نا تو آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ سمجھ گئے نا میرا پوائنٹ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سجیل جو ہے وہ ہے اصل میں سنگ گل. سنگ ہے اس کا پرشین کا لفظ، ایک گل بھی پرشین کا لفظ ہے. سنگ گل کا مطلب ہے مٹی سے بنا ہوا پتھر. اب مٹی جو تھی، مٹی ادھر کی صحراؤں کی، وہ تو ریت ہوتی ہے نا، اور اس میں مٹی تھوڑی بہت ملی ہوئی ہوتی ہے. جب اس کے اوپر بارش کا قطرہ گرتا ہے نا تو وہ ایسے کر کے گول ہو جاتی ہے، اور گول ہو کے پھر وہ جب اس پہ صحرا کی دھوپ پڑتی ہے صحراؤں، تو پھر وہ اتنا سخت پتھر بن جاتی ہے کہ اگر وہ گولی لگے تو وہ گولی کی طرح ہی لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میں یہ سجیل وہ لفظ ہے سنگ گل کو، تو کیونکہ گاف عربک میں ہے نہیں ہے، اس کو جیم سے ریپلیس کر دیتے ہوتے ہیں. عربک میں اگر کہیں کسی دوسری لینگویج میں گاف ہونا تو اسے جیم سے ریپلیس کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سجیل سنگ گل 2 دفعہ آیا نا گاف، ٹھیک ہے، تو اس جیم کو تشدید دے کے ڈبل کر کے، یعنی جب جس کے اوپر یہ تشدید ہو، اس طرح کا لفظ اس طرح کا سائن ہو تو اس کو تشدید کہتے ہیں، اس کو ڈبل بولنے کے لیے. تو وہ یہ جیم کو انہوں نے ڈبل کر دیا. تو یہ ہے، میں نے ویسے یہ یعنی کہ آپ کی نالج میں اضافے کے لیے کہ یہ قرآن کا ہر حرف ہماری نالج میں اضافے کے لیے میرے بچوں، تو اس لیے میں اس کو ایکسپلین کر رہی تھی. ہوا ان کے ساتھ کیا تھا، وہ تمہارے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے، وہ برانڈڈ تھے تمہارے رب کی طرف سے کہ یہ پتھر ان کے اوپر برسیں گے اور پھر ان کو وما ہی من الظالمین ببعید. یہ ہے نیکسٹ بات ہے، یہ میں بعد میں کرتی ہوں. یہاں کیا ہوا، جیسے کہ دیکھیں جب کوئی وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ آپ کا آتش فشان جسے کہتے ہیں، تو جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے لاوا نکلتا ہے، اور پتھر سب سے پہلے پتھر نکلتے ہیں زور زور سے، ہے نا، اور پتھر آ کے گرتے ہیں. اب یہ اس کی میں تو نہیں اس کی کر سکتی، یعنی کہ ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی کہ کس طرح کا کون سے پتھر ہوں گے، وہ علاقہ کون سا تھا، وہاں پہ کون سی کیا. یہ جو اب بچے جو آپ لوگ جس سبجیکٹ میں جا رہے ہیں آگے آپ دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ یہ کون سا علاقہ تھا، کس طرح کے پتھر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو بیس بنا کے آپ دیکھیں کہ وہ کون سا علاقہ تھا اور کہاں انہوں نے اور کیا. لیکن ان کو پھر ان پتھروں سے ہلاک کر دیا گیا. وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برانڈڈ تھے، نشان زدہ تھے. وما ہی من الظالمین ببعید. اور وہ علاقہ ان بیوقوفوں سے، ان ظالموں سے، ان جسٹ پیپل سے دور تو نہیں ہے. یہ جو مکہ میں اتر رہی ہے نا یہ سورت، ٹھیک ہے، سورہ ہود مکہ میں اتر رہی ہے نا، تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے وہ تم سے دور بھی نہیں ہے. دیکھ لو ذرا جا کے کہیں کہ ان کا کیا حال ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کے یہ سمود کے اور عاد کے اور یہ لوط کے علیہ السلام کے جو قوم تھی، ان کے سب کے علاقے ابھی بھی وہاں پہ ہیں اور وہ دیکھے جا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو دور بھی نہیں ہے, ذرا جا کے دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوا ہے. یہ جو اکڑتے پھیر رہے ہیں یہاں پہ, یا یہ جو یعنی کہ حدود, اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں, تو ان کو ذرا جا کے دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ کی حدود کو کراس کرے, جو اس کے نیچرل جو فزیولوجی ہے انسان کی, اس سے اگر وہ الٹا کام کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کا اصل میں انجام کیا ہوتا ہے. یہ اگر میٹافوریکلی ہم اگر اس کو لیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر ان کی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ اس طرح کے فزیولوجی کے کسی اصول کو توڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, تباہی, کہ پھر وہ نظر ہی نہیں آئیں گے انسان کبھی. ظاہر سی بات ہے نسل تو نہیں چلے گی ان کی, نسل تو نہیں نہ چل سکتی. اس طرح کی بےہودہ جو حرکت ہے اس سے نسل تو نہیں. نسل تو جو اللہ نے نیچرل فزیولوجی کے مطابق عورت رکھی ہے آدمی کے لیے, اور آدمی عورت کے لیے آدمی رکھا ہے, تو وہ ہے نیچرل وے آف لائف. تو جو ان نیچرل وے اپنائیں گے وہ میٹافوریکلی نہیں, بلکہ اگر ہم سوچیں تو بات سیدھی سی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہانی تو نہیں نا آپ کو سنا رہا وداؤٹ اینی مورل. تو اس کہانی کا مورل کیا ہے؟ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ پھر وہ ایسے برباد ہوں گے کہ ان کی کوئی نشانی نہیں ملے گی, وہ مطلب ایسے برباد ہو جائیں گے. اگر وہ یہ والا رویہ اپنائیں گے تو نسل نہیں چلے گی انسانی, ان کی نسل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, یہ ساری پیغمبروں کی ہسٹری بتا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ان کو بتا رہا ہے, ہمیں بھی بتا رہا ہے اور ان کو بھی بتا رہا ہے کہ جو جو یہ کریں گے اوفینسز, ان کا پھر یہ انجام ہوگا. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ٹھیک ہے. کالا یا قوم عبد اللہ, انہوں نے بھی کیا کہا, پہلا لفظ جو سارے پیغمبر پیچھے سے کہتے آ رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں, غلامی اللہ کی اختیار کر لو, مالکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی ہے نہیں, کوئی ہے نہیں ہے تمہارا الہ اس کے علاوہ. ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر, انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو, خوشحال ہو, اچھے بھلے ہو, یعنی کہ فائنینشلی تمہیں کوئی کرنچ نہیں تمہارے اوپر آیا ہوا, تم ٹھیک ٹھاک ہو, خیر بھلے ہو تم, میں تمہیں دیکھتا ہوں, میری رائے میں تم ٹھیک ٹھاک ہو, اچھی اکانومی تمہاری چل رہی ہے. تو پھر تم جو ہے جو میئر کر کے دینے والی چیز ہے اس کو صحیح طرح سے میئر کرو, اور جو وے کر کے دینے والی چیز ہے اسے ٹھیک طرح سے وے کیا کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, مجھے یہ جو تم حرکت کر رہے ہو نا, لوگوں کی چیزیں جو ہیں ان کو تم کم تول رہے ہو یا کم میئر کر کے دے رہے ہو, تو اس سے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی تمہیں گھیر لینے والا جو عذاب ہے نا وہ تمہارے اوپر آ جائے گا, مجھے اس بات کا ڈر ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, تم اے میری قوم کے لوگوں یہ جو تمہارے میئرنگ کپس ہیں یا میئرنگ پاٹس ہیں ان کو پورا پورا بھرا کرو. جیسے لیٹر ہے تو اس کو پورا ایک لیٹر ہونا چاہیے, اس کے لیے اگر ایک آپ کا میئرنگ کپ ہے یا مگ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو پوری طرح سے بھرو. ٹھیک ہے. اور میزان جو ہے, جو وے کرنے والی چیزیں ہیں ان کو بھی انصاف کے ساتھ وے کیا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور لوگوں کو ان کی جو چیزیں ہیں, لوگوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ اب ان کی چیز ہو گئی ہے. جب انہوں نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں ایک پرٹیکولر چیز کے لیے تو وہ چیز اب ان کی ہے. اب اس چیز میں آپ کمی مت کرو, انسانوں کی چیزوں میں کمی مت کیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, یہ جو کام ہے نا, یہ جو لوگوں کی چیزوں کو کم کر دینا ہے, یہ بہت بڑا فساد مچاتی ہے دنیا میں. یہ یعنی ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے انسان کو کہ جی چلو ایک میئر کرتے ہوئے تھوڑا سا لمبا کھینچ کے میئر کر دیا اور دو اتنے بچا لیا تو 1 میٹر بچ جائے گا کپڑے میں سے, آئی مین کہ اس قسم کی. اور اسی طرح سے میئر وے کرتے ہوئے ادھر سے تھوڑی سی ڈنڈی مار دی اور وے کرنے میں
تو یہ سارا جو ہے یہ یعنی کہ یہ دنیا میں کرپشن پھیلانے کا ذریعہ ہے. جب انسانوں کو ان کی چیز پوری نہیں ملے گی تو مطلب آپ حق نہیں دے رہے. یہ میئر کرنے کا اور وے کرنے کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ ڈیلیورنگ دوسرے کا جو حق ہے نا وہ آپ اس کو دے نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, پیسے آپ نے اسے پورے لے لیے لیکن چیز آپ اس کو پوری نہیں دے رہے. یہ کیا ہے؟ یہ کرپشن ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر اس کو سمجھ لیں تو یہ کرپشن ہے. اور مت پھیلاؤ کرپشن, مت پھیلاؤ فساد, اس سے فساد مچتا ہے پھر دنیا میں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان کوئی رکھتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی, اس کی باتوں کے اوپر بھی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہ جاتے ہیں نا تمہارے اعمال, وہ تو ان کو اکٹھے کر لیتے ہیں نا, سارے اعمال کو اکٹھے کر رہے, وہ یہ تو پتہ ہی ہے ہمیں. تو وہ جو اللہ کے پاس رہ جائے گا نا تمہارا عمل وہ بہتر ہے بجائے ادھر یہ سب گند اکٹھا کرنے کے. وما انا علیکم بحفیظ, میں تمہارا حفیظ تو میں تمہاری حفاظت تو کر نہیں سکتا, میں نے بتا دیا ہے بٹ آئی کین ناٹ اسٹینڈ, میں ہر ایک کے سر پہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا کہ یہ تول رہا ہے ٹھیک کہ نہیں تول رہا. کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی, کوئی بھی گورنمنٹ جتنی مرضی کوشش کر لے, کوئی گورنمنٹ اس کو کہ میئرمنٹ ٹھیک ہے کپس وہ بنا دے گی, وہ پاس کر دے گی, یہ کرے گی. ویسٹ کی وہ بالکل صحیح طرح کے وہ جو وینگ مشینیں ہوں گی ان کو چیک کر لے گی, لیکن جب آپ کرنے لگے اس کو آپریٹ تو وہ آپ کے ہاتھ میں. دے کین ناٹ بی حفیظ آن یو, کوئی اس کے اوپر آپ کی حفاظت کرنے والا یا آپ کے اوپر پولیس مین کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا, آگے سے ذرا جواب سنیں, قالو یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. انہوں نے کہا شعیب یہ جو تم اپنی صلاۃ کہتے رہتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تمہارا بڑا جڑا ہوا ہے اور تم بڑی یعنی کہ اچھی اس کے اوپر پوزیشن کے اوپر تمہاری صلاۃ جو ہے یا تمہارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ کیا تمہیں یہ سبق پڑھا رہا ہے, کیا تمہیں یہ وہ حکم دے رہا ہے کہ ہم جو ہمارے آباء و اجداد جن کو ورشپ کرتے رہے ہیں جن کی, ہم انہیں چھوڑ دیں, جن کی غلامی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی ہم ان کی غلامی کو چھوڑ دیں. کیا تمہارا جو تعلق ہے تمہارا اپنا, تم کہہ رہے ہو میرے رب کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے, تو وہ جو تعلق ہے وہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں, یا ہم اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں وہ ہم نہ کر سکیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ وہ مال تمہارا ہے, لیکن جب تم نے اس کی پرائس وصول کر لی ہے تو وہ مال دوسرے کا ہو گیا. اب اس کے اوپر دوسرے کا حق ہے کہ اس کو پورا ملے. تو یہ کانسیپٹ دیکھیں ذرا ان کا کتنا غلط تھا کہ یہ ہم اپنے مالوں میں, او بھائی تمہیں اپنے مالوں میں تو کوئی نہیں منع کر رہا, جو کچھ کرنا ہے کرو بے شک, لیکن جب وہ دوسرے کا ڈکلیئر ہو گیا مال, جب تم نے اس کی قیمت وصول کر لی ہے, دین اٹ belongs to the payer, جس نے پے کر دیا ہوا ہے. اب تم اس کے اندر سے اگر کم کرو گے تو پھر تم نے اس کا حق مار رہے ہو تم. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی بات. یہ اتنی ہی باریک بات ہے جس کو آرام سے پڑھ کے ہم آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں, جیسے آپ لوگوں میں آئی ٹی کے بھی بچے بہت سارے آئی ٹی سے کرتے ہوں گے سبجیکٹ کے ساتھ, تو یہ آپ لوگوں کو کوئی آپ لوگ کسی کے آرڈرز لیتے ہیں اور وہ کرتے, تو آپ اگر وہ لے لیا, آپ نے پیسے پورے لے لیے ہیں, کام آپ نے غلط کیا, تو کیا آپ ایمانداری کر رہے ہیں؟ یہ ہاں جی, یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ منع کر رہا ہے, جس سے فساد پھیلے گا دنیا کے اندر. یہ کرپشن ہے, یہ چھوٹی کرپشن ہے یا اس کو بڑی کرپشن سمجھیں. اللہ نے کہا یہ زمین کے اندر کرپشن پھیلانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ بچے اگر بچیاں یا کوئی آپ لوگ کوئی بھی ادارہ چلا رہے ہیں, کوئی بھی چیز کام کر رہے ہیں, کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی کسی بھی پروفیشن میں ہے, خواتین کے اندر بھی بہت پروفیشنز میں ہیں, تو وہ جو اگر وہ اپنے اس میں کم کر رہی ہیں, واٹ دا رائٹ آف دوسرے کا رائٹ اس کو پورا نہیں دے رہی, تو غلط کام ہے. یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا
ہم اپنے اموال میں کچھ جو ہم چاہیں وہ نہیں کر سکتے؟ کیا تم یہ ہمیں بتا رہے ہو؟ انک لانت حلیم الرشید، اس سے پہلے تو تم بڑے حلیم ہوا کرتے تھے، بڑے نرم دل ہوا۔ ہاں، یہاں سے مجھے یاد آیا کل وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اواہ کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نرم دل والا، بہت ہی گداز دل والا، جو کہ فٹافٹ جیسا رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں چھوٹی سی بھی تکلیف دیکھ کے، کسی پرندے کی بھی تکلیف دیکھ کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہوتا ہے اواہ، نرم دل جس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ حلیم الرشید، کیا کوئی تمہارے اندر، یعنی ہم تمہیں تو بڑا سمجھتے تھے کہ تم بڑے حلیم ہو، بڑا صبر کرتے ہو، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اور کسی کو سزا نہیں دیتے، تو یہ تم کس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ اور رشید، ہم تو تمہیں بڑا سمجھتے تھے کہ تم بڑے رائٹلی گائیڈڈ ہو۔ رشید، تم رائٹلی گائیڈڈ پرسن ہو، تم بڑے اچھے راستے پہ چل رہے ہو، ہم تو یہ سمجھتے تھے تم بڑے صبر والے تھے، تم کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، نہ کسی کو گالی گلوچ کرتے ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے۔ تو کالا یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہی جواب پہلے بھی پیغمبر دیتے رہے، اب یہ بھی یہ کہہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی کہ کیا تمہاری رائے ہے اس بارے میں؟ رائے، تم رائے قائم کرنا، صرف دیکھنا نہیں آنکھوں سے، رائے قائم کرنا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے کے اوپر چل رہا ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے یہ رزق، بڑا خوبصورت جو رزق ہے، آپ کو میں نے شاید پہلے یہ بات بتائی لیکن یہ کہ رزق صرف ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، یہ جو روپیہ پیسہ اسی کو نہیں، یا روٹی پانی کھانا، پھل وغیرہ، اسی کو نہیں رزق کہتے۔ رزق ہر طرح کا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ علم کا بھی رزق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی اسپیشلٹی آپ کو آ گئی، اس کا بھی رزق آپ کو ملا ہے، کسی کو ہیل کرنے کا رزق ملا ہوا، تو یہ سب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میرے رب نے کوئی بڑا ہی خوبصورت رزق نصیب کر دیا ہے تو کیا میں یعنی اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں تمہاری مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میرا وہ بیہیویئر نہیں ہے کہ میں صرف تمہاری مخالفت ہی کرتا، بغیر کسی وجہ کے مخالفت برائے مخالفت، یعنی ایویں ہی بغیر وجہ کے مخالفت کرتے جاؤں، یہ نہیں میں چاہتا۔ انخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جو میں منع جن چیزوں سے کر رہا ہوں تو ان میں یہ صرف میں مخالفت کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت کے مطابق میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ کے علاوہ مجھے یہ توفیق دے بھی نہیں سکتا۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں نا، وہ انسان جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، لیٹ سے آپ نے کسی بھلائی کا ارادہ کری ہے، تو اللہ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اس ارادے کو پورا ہونے میں آپ کی مدد کرنی شروع کر دیتا ہے، حالات کو اس کے مطابق بناتا جاتا ہے۔ حالات کو آپ کے مطابق بنانے کا مطلب ہوتا ہے توفیق دینا، جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو میرے مطابق، میری بھلائیوں کو پورا کرنے کے لیے میری مدد کے طور پہ مجھے حالات کو میرے مطابق بناتا جاتا ہے اور مدد کرتا جاتا ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی کے اوپر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں لوٹ کے جاتا ہوں بار بار۔ انیب یہ یعنی کہ وہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے سوالوں کا جواب پانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، یہ سب میں کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی ہے نا پرسنل، تو بیٹ اسے تم، جو میرے ساتھ تمہاری شقاق ہے، یعنی تمہیں میرے سے کوئی شکایات ہیں،
میرے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی، شقاق دشمنی ہوتی، میرے ساتھ کوئی اگر تمہاری دشمنی ہے تو پھر دیکھو اس سے تم یہ نہ کر لینا، اس حد تک نہ چلے جانا میری دشمنی میں کہ تمہیں بھی پھر وہی چیز پہنچے جو نوح کی قوم کو پہنچی تھی، جو ہود کی قوم کو پہنچی تھی، جو صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچی تھی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور اس کی لوط کی قوم تو دور بھی نہیں ہے، اس کا زمانہ تو تمہارے سے دور بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت طریقے سے یہ پیغمبر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، کتنے صبر سے۔ ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو میرے ساتھ تمہاری پرسنل کوئی دشمنی ہے نا تو بیٹ وہ اس کو رہنے دو، بٹ اس کو اس چیز کے لیے نہ یوز کرو کہ تمہارا بیڑا غرق اپنا ہی ہو جائے، تم اس دشمنی میں اتنے بڑھ جاؤ کہ تمہارا اپنا ہی بیڑا غرق ہو جائے، تمہیں بھی نوح کی قوم کی طرح کا کوئی عذاب آ جائے، ہود کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی طرف کی قوم کی طرح کا کوئی عذاب تمہیں بھی آ پکڑے۔ اور لوط علیہ السلام کا زمانہ تو تم سے دور بھی نہیں ہے، نہ بستی دور ہے نہ زمانہ دور ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کر لو، وہ اس کی چادر بڑی وسیع ہے معافی کی، وہ اس کی چادر وسیع ہے، بہت وسیع ہے معافی کی چادر، اس سے معافی کی چادر اس کی مانگ لو، ڈھانپ دے گا وہ تمہارے سارے عیب، وہ سارے تمہارے گناہ، ساری تمہاری غلطیاں، ساری خطائیں، سارے عیب ڈھانپ دے گا، کسی کو نہیں پتہ لگنے دے گا۔ اور ثم توبوا الیہ، اس کی طرف پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، یقین کر لو میرا رب رحیم بڑا ہے، رحم کی ندی، اس کی سمپتھی کی، اس کی پیار کی، اس کے بینیولنس کی، وہ جو ندی ہے نا اس کی، وہ چلتی رہتی، کبھی نہیں سوکھتی، جاؤ دھو لو اس میں ہاتھ۔ ودود ہے وہ، اور بہت ہی پیار کرنے، اور بغیر کسی اس کے ریوارڈ کے وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ بندہ اسے کیا دے رہا ہے؟ انسان سے اللہ تعالیٰ کیا واپس ریوارڈ میں لے رہا ہے؟ بندہ تو بیچارہ خود اتنا بیچارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں وہ کر سکتا، تو اللہ تو اس نے تو وہ بغیر کسی ریوارڈ کے جو پیار کرنے والا ہوتا ہے نا، اور جو دینے والا ہوتا ہے نا، اس کو ودود کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی غرض کے۔ تو ابھی تو آگے چل رہا ہے، تو ہم 45 منٹس کا کر لیتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا جی شعیب جی سانو تہاڈیاں گلاں بہت ساریاں سمجھ نہیں آندیاں، ٹھیک ہے جی، ہمیں تو آپ کی بہت سی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے سروں پہ سے گزر جاتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفٌ، اور بات سنو، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ساروں میں سے کمزور ترین بندے ہو، کمزور سے بندے ہو تم۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر یہ تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تمہاری پشت پہ تو ہم نے تمہیں کب کا پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا تھا، جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہمارے اوپر پھر اوور پاور نہ کر سکتے، یعنی اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا تھا، اور تم ہمیں اوور پاور کر بھی نہیں سکتے تھے، ضعیف ہو۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو میرا قبیلہ ہے یہ بیچارے انسان ہی ہے نا، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہیں پاورفل لگتا ہے؟ آزو زیادہ پاورفل لگتا ہے یہ تمہیں؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس اللہ کو جو بہت ہی پاورفل ہے اس کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی اس کو تم کوئی وقت نہیں دے رہے ہو، کوئی اس کی یعنی کہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو تم نہیں دے رہے ہو۔ تو ان ربی بما تعملون محیط، جو کچھ تم پھر کر رہے ہو نا، میرا رب جو ہے اس سارے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے انسرکل کیا ہوا ہے اس ساری چیز کو، پھر دیکھو کہ وہ کرتا کیا ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا وہ کرتا کیا ہے، لیکن میں یہ خود کہہ رہی ہوں کہ اس نے تمہارے سارے اعمال کو محیط کیا ہوا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تو پھر تھک ہار کے بندہ کہتا ہے جاؤ جہنم میں، پھر تم اپنا کام کرتے جاؤ، میں اپنا کام کرتا جاتا ہوں، اپنا کام نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا
جاؤ پھر یا قوم مالو علامہ، تم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتا رہوں گا، سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، تو پھر تم عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس پہ ایسا عذاب آتا ہے کہ جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. وَاتَّقِبُوا انی معکم رقیب، یہ رقیب جو ہوتا ہے نا، انتظار کرو لکھا ہوتا ہے عام طور پہ، یعنی ترجمہ اس کا ٹھیک ہے، انتظار کرنا بھی مطلب ہے، لیکن بی واچفل یہ اس کا مطلب ہے کہ بی واچفل، پھر دیکھنا کہ پھر ہوتا کیا ہے. میں بھی تمہارے ساتھ واچفل ہوں، تم بھی واچفل رہو کہ ہوگا کیا پھر. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا، یعنی تو پھر ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی مانتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات دے دی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو جو انجسٹ لوگ تھے، جو انجسٹس کی روش پہ اڑے ہوئے تھے، ان کو ہم نے پکڑ لیا، ان کو ایک چیخ کی آواز نے، چنگھاڑ کی آواز نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گر کے اوندھے پڑے رہ گئے. کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، کہ جیسے وہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. یہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا عاد و سمود کے لیے یہی لفظ آئے تھے. کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا أَلَا بُعْدًا لِمَدْیَنَ کَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، تو اسی طرح سے مدین والوں کے اوپر بھی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، ان کی اللہ کی لعنت سے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. بودن ان کے لیے دوری ہے، مدین والوں کے لیے جیسے سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بس یہاں تک ہم کر لیتے ہیں سمود کا. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ